بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا۔ انتہائی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار والی حدیث پاک۔ راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا۔ فبکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ وقال، اور فرمانے لگے وددت ان اعمالی کلہ مثل عملہ یوم واحدا، کہ میری ساری زندگی کے جتنے عمل ہیں اگر دن کے عمل ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن کے برابر نہیں، اور اگر رات کے عمل ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک رات کے برابر نہیں۔ اور میں چاہتا تھا کہ اس طرح کا عمل مجھے بھی مل جاتا۔ اما لیلتہ، رہا رات کی نیکی جو ہے وہ یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار کی طرف تشریف لے گئے اور جب وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، قال، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی واللہ لا تدخلہ، کہ اللہ کی قسم آپ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے حتی ادخل قبلک، یہاں تک کہ میں آپ سے پہلے غار کے اندر جاؤں گا۔ فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، اگر غار کے اندر کچھ چیز ہوئی، اصابنی دونکا، تو وہ پہلے مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، وہ پہلے مجھے پہنچے، آپ کو نہ پہنچے۔ فدخل، حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر تشریف لے گئے۔ فکسحہ، اور آپ نے اس غار کے اچھے طریقے کے ساتھ صفائی کی۔ ووجد فی جانبہ ثقوبا، اور آپ نے اس غار کی ایک طرف جو ہے وہ سوراخ دیکھے۔ فشق ازارہ، آپ نے اپنا ازار مبارک، تیمن مبارک تھوڑا سا پھاڑا اور اس کے ٹکڑے کیے۔ وسدھا بہ، اور جتنے سوراخ تھے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ وباقی منہا اثنان، دو سوراخ جو وہ باقی رہے۔ فالقمہما رجلیہ، آپ نے وہاں پر اپنی ایڑیوں کو رکھ دیا۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ اتنی حدیث سے اتنا مسئلہ تو سمجھ آتا ہے کہ غار کے اندر پہلے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کر گئے ہیں، غار کی صفائی کی ہے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا ہے۔ علماء کہتے ہیں اسی طرح انسان کا دل جو ہے وہ ایک غار کی طرح ہے کہ اے بندہ مومن، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہو، حضور علیہ السلام کی چاہت داخل ہو، تو پہلے اپنے دل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو پیدا کر۔ جب حضور کے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت تیرے دل میں آئے گی تو ان کی محبت کے ساتھ تیرا دل صاف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت تیرے دل کے اندر داخل ہوگی۔ اگر ابوبکر صدیق کی محبت دل میں داخل نہیں ہے، بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، کینہ ہے، یا دل کے اندر کوئی کجی ہے ان کے بارے میں، اور تو یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں، تو تیرے دل میں کبھی بھی نبی پاک کی محبت داخل نہیں ہوگی۔ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِهِ، تو اب اس کے بعد کیا تھا، میں یہ برکت کے لیے لفظ پڑھ رہا ہوں عربی کے، وگرنہ اردو ہی میں سیدھی پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک کے اندر رکھا، وہ نام، اور آپ جو ہے وہ آرام فرمانا شروع کر دیا۔ فَلُدِغَ ابو بکر فی رجلہ من الجوہر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر سوراخ سے جو ہے وہ ڈنگ مار دیا گیا۔ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبَهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بار بار ڈنگ کھا رہے ہیں، سانپ بار بار ایڑی کو ڈنگ مار رہے ہیں، یعنی سپ ول پیر نو ڈنگ مارے تے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حرکت بھی نہیں کی،
مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوف سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک کے اندر خلل پیدا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے آرام ہوں گے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو ہے وہ ران مبارک سے نیچے آ جائے گا۔ فسقطت دموعه علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر گرے۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور فرمایا مالک یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر تم رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ قال لدغت فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈنس لیا ہے۔ فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے حضور کا معجزہ دیکھیں، جو کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کر کچھ نہیں سکتے، وہ یہ حدیث کے لفظ پڑھیں۔ فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ ایڑی کے اوپر لگایا، اپنا لعاب مبارک ایڑی پر لگایا۔ فذهب ما یجدون، تو راوی فرماتے ہیں کہ جو ان کے ایڑی میں تکلیف تھی، سام کی وجہ سے درد محسوس ہو رہا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ ثم انتقد علیہ وکان سبب موتہ، پھر زہر کا جو اثر تھا وہ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ لوٹ آیا اور یہی آپ کے جو ہے وصال کا سبب بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہا دن کی نیکی یہ تھی، فلما قدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بڑے بڑے عرب قبیلے جو مرتد ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ فقال، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، آخری دو جملے ہیں، فرمایا لو منعونی اکالا لجاہدتہم علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہے یہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، اگر زکوٰۃ اونٹوں کی دیتے اور ساتھ اس کی رسی کی بھی زکوٰۃ بنتی تھی، اگر وہ اونٹوں کی زکوٰۃ دیں اور رسی کی زکوٰۃ سے انکار کریں، رسی کی زکوٰۃ سے انکار کریں تو لجاہدتہم علیہ، تو میں ان کے اوپر جو وہ جہاد کروں گا۔ فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تألف الناس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین، آپ لوگوں سے نرمی کریں، ورفق بہم، اور ان کے ساتھ درگزر کریں۔ فقال علی اجبار فی الجاہلیہ، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم آپ بیان کرتے کہ کیا تم زمانہ جاہلیت کے اندر اس قدر بہادر تھے اور کوئی چیز خلاف اسلام دیکھتے نہیں تھے، لیکن خوار فی الاسلامی، کہ اور اسلام کے اندر آ کر تم اب اتنے کمزور ہو چکے ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو تم بڑے بہادر تھے، اب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ انہ قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، فرمایا کہ وحی ختم ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، کیا یہ دین کے اندر کمی کریں گے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں؟ کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف شرع کوئی کام دیکھیں اور اس کو منع نہ کریں، ابوبکر صدیق موجود ہوں، زندہ ہوں اور یہ دین کے اندر کمیاں کرتے رہیں، دین کے اندر اپنی منمانیاں کرتے رہیں۔ فرمایا کہ ابوبکر صدیق کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ دو نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنواتے ہیں کہ دن کی نیکی کیا ہی نیکی تھی اور رات کی نیکی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی غار والی کیا ہی نیکی تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اپنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی محبت کو پیدا کریں۔ کل میں نے کہا تھا جب بچوں کے نام رکھے تو یہ رکھا کریں کہ محمد ابو بکر، محمد عمر، محمد عثمان، محمد علی، محمد حسن، محمد حسین، اسی طرح صحابہ کے نام کے اوپر نام رکھا کریں۔ جب بھی آپ محمد نام لیں گے تو آپ کی ذہن توجہ فوراً نبی پاک کی طرف چلی جائے گی، جب ابو بکر کہیں گے تو آپ کی توجہ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلی جائیں گے۔ تو اس طرح گھر کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوگا۔ یہ کوئی نام نہیں ہے، کسی کا نام وکی ہے، کسی کا نام ٹکی ہے، کسی کا نام جمی ہے، کسی کا نام دعا ہے، کسی کا نام لینا ہے، تو یعنی بے مطلب نام لوگوں نے، یعنی ایسا قاری صاحب نام بتائیں جو کبھی کسی کا نام، جب ہم بتاتے ہیں عائشہ نام رکھ لیں، فاطمہ رکھ لیں، نہیں وہ تو فلاں کا ہے، وہ تو فلاں کا ہے، جس کا بھی نام ہو، ہے تو صحابہ کا نا، ہے تو صحابیات کا نام ہے نا، تو یہ برکت والے نام ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام